بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی نیک دل، بہادر اور خدا ترس سلطان تھے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا شہزادہ فضل اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا کہ اس نے سوچا کیوں نہ بازار کا ایک چکر لگایا جائے اور لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے گھوڑے کا رخ بازار کی طرف موڑ لیا۔ بازار میں بہت چہل پہل تھی۔ شہزادہ فضل کڑیل، بہادر اور خوبصورت اور دلکش نوجوان تھا۔ اس کی خوراک اچھی اور صحت مند تھی۔ اس کی سواری بھی پرسکون اور نرم و گداز تھی۔ اس کی زندگی لطف و مزے اور بے فکری میں گزر رہی تھی۔ وہ مہنگا، نفیس اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا۔ مگر آج اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ کھانے پینے کا دل کر رہا تھا۔ سلطان کا یہ شہزادہ فضل بازار کی چہل پہل اور رونقیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی جا رہا تھا اور کوئی آ رہا تھا، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی خریداری کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول نظر آ رہا تھا۔ اچانک شہزادے کی نظر ایک شخص پر رک گئی جو مزدوری پر لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر رہا تھا۔ وہ شکل سے نیک، ایماندار اور پرہیزگار لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر رسیاں لٹک رہی تھیں، اس کی پیٹھ پر سامان لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ شہزادہ فضل اس محنت و مشقت کرنے والے مزدور کی حرکت و سکنات انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو وہ مزدور اپنا کام چھوڑ کر بازار سے نکل گیا اور دریا کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے دریا کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کی: پاک ہے وہ ہستی جو ہماری ہمیشہ کی لرزشوں سے درگزر فرماتی ہے، اور جب کبھی بندہ لرزش کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ عطا کار کو بھی وہ نوازتا ہے، اس کی عظمت و جلالت عطا کار کو بھی اس کے عطیات سے نہیں روکتی۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ یوں دعائیں کرنا شروع کر دیں: بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقر اور مساکین رجوع کرتے ہیں، بڑا بزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور و مظلوم دستے سوال بلند کرتے ہیں، اور بہت پاک ہے وہ ہستی جس کو معمولی حیثیت کے لوگوں نے پہچان لیا، لیکن بڑے بڑے مالدار اور باحیثیت لوگ اس کو پہچاننے میں چوک جاتے ہیں۔ بہت قابل قدر ہے وہ لوگ جو خیموں میں اور عام چبوتروں پر رہ کر محض روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار کر بھی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، مگر بلند قلعوں میں رہنے والے، اونچے اونچے عہدوں پر کام کرنے والے اور اپنی طاقت پر اترانے والے انسان اللہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ شہزادے کی نظر مسلسل اسی مزدور پر ٹکی ہوئی تھی اور شہزادہ فضل مزدور کی ہر حرکت کو باغور دیکھ رہا تھا۔ جب مزدور نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی اور دعا سے فارغ ہو گیا تو پھر اپنے کام پر واپس چلا گیا اور مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ پھر ایک سکے کی ایک سوکھی روٹی خریدی اور اسے لے کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روٹی بھگوئی اور کھا کر پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر نماز ظہر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگنے لگا اور اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور تب تک عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے عصر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حضور پھر سے دعا کی اور پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر مغرب کی نماز تک انتہائی محنت و مشقت اور لگن کے ساتھ اپنا کام کیا، اور جب شام ہوئی تو اس نے 3 روٹیاں خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دیکھنے میں تو یہ سب عام لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں شہزادہ فضل اس مزدور میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اگلے دن شہزادہ فضل پھر سے بازار گیا اور اس مزدور کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد اس کو وہ مزدور نظر آ ہی گیا جو دوبارہ بازار میں آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اور اس نے معمول کے مطابق اس دن بھی اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اسی معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا۔ چونکہ محل کی چھت سے وہ بازار نظر آتا تھا، اس لیے شہزادہ فضل اکثر اس مزدور کو دیکھتا۔ شہزادہ فضل اس مزدور کو دیکھ کر بڑی حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے اس کے دلی جذبات اور اس کی جانے والی دعاؤں کی وجہ جاننے کے لیے وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مزدور کو بلوانے کے لیے اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ وہ سپاہی گیا اور مزدور سے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ کو مصر کے شاہی محل میں تم کو یاد فرما رہے ہیں۔ مزدور نے سپاہی کی بات سن کر کہا کہ میرا شہزادہ اور بادشاہوں اور سلطانوں سے کیا واسطہ،
میرا اور ان خلفاء کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں، اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اور نہ مجھے کوئی شکایت ہے، اور نہ کوئی مجھے اہم معاملہ درپیش ہے۔ اگر مجھے کوئی مشکل گھڑی آ بھی پہنچتی ہے تو میں اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو مالک برحق ہے، اور آسمان و زمین سب اسی کے ہیں۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کرتا ہے، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے۔ میرے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر ہے نہ کوئی جائیداد۔ سپاہی نے کہا، یہ شہزادے کا حکم ہے، اس لیے آج ہر حال میں تجھے شہزادے کی محل میں حاضری دینی ہی پڑے گی۔ مزدور نے سمجھا کہ شہزادہ اس پر غصہ کرے گا یا اس کے خلاف کوئی حکم صادر کرے گا، چنانچہ اس نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہر فقیر و مسکین، پریشان حال اور مظلوم کا ہتھیار ہے، جس کو وہ جابر و ظالم بادشاہوں کے سامنے استعمال کر کے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب انہیں دھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ تبوک کی جنگوں میں مسلمانوں کی تھوڑی تعداد اور دشمنان اسلام کی کثرت و قوت کو دیکھ کر کہا تھا۔ الغرض، غریب مزدور نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے صاحبزادے شہزادے فضل کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ یوں بات چیت ہوئی۔ شہزادے فضل نے پوچھا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ مزدور نے جواب دیا، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو پہچان کیسے سکتا ہوں؟ شہزادہ فضل نے کہا، میں سلطان کا صاحبزادہ ہوں۔ مزدور کہنے لگا، سب لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ شہزادے فضل نے پھر پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ مزدور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اس کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ شہزادہ فضل بولا، میں تجھے کئی دنوں سے محنت و مشقت سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرا بوجھ کچھ ہلکا کر دوں۔ مزدور نے کہا، وہ کیسے؟ شہزادہ فضل نے کہا کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے محل میں رہائش پذیر ہو جاؤ، اور آرام سے اس محل میں رہو، کھاؤ پیو اور آرام کرو، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مزدور نے عرض کی، شہزادے صاحب، پریشانی تو اس سے نہیں ہوگی جو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، غم سے تو وہ بچا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں سے خود کو دور رکھتا ہے، اور جو کوئی برائی نہیں کرتا اس کو فکر کس بات کی، پریشانی کس چیز کی؟ البتہ جو اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی نافرمانی میں اپنے دن رات گزارتا ہے وہی رنج و غم سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادے فضل نے اس مزدور سے پوچھا، تمہارے گھر والے ہیں کیا؟ مزدور نے جواب دیا کہ میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی اور بیمار ہے، اور میری ایک بہن ہے جو اندھی ہے، وہ دونوں روزانہ روزہ رکھتی ہیں، اور میں روزانہ مغرب سے قبل ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ شہزادے فضل نے پوچھا کہ پھر تم جاگتے کب ہو؟ مزدور کہنے لگا کہ تہجد کے وقت۔ شہزادے فضل نے پوچھا، کیا تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض ہے؟ مزدور نے کہا کہ گناہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شہزادے فضل نے پوچھا، کیا تو نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اس شاہی محل میں رہے؟ مزدور بولا، اللہ کی قسم نہیں۔ شہزادہ فضل بولا، آخر کیوں؟ مزدور کہنے لگا، مجھے دل کے سخت ہو جانے اور دین کے ضیاع ہو جانے کا خوف ہے۔ شہزادہ فضل، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا مزدور بنا رہے اور تیرے جسم پر ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ ہوں، اور یہ منظور نہیں کہ میرے ساتھ اس شاہی محل میں زندگی گزارے؟ مزدور بولا، بالکل یہی بات ہے۔ پھر مزدور شہزادہ فضل سے اجازت لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ مزدور کے ان جوابات سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا، اب اسے توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ نوجوان شہزادہ آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے خادم سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن گزر جائیں تو میرے والد کو تم بتا دینا کہ میں کوچ کر چکا ہوں۔ اب میری اور میرے والد کی ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی، یعنی اگر دنیاوی زندگی میں ملاقات مشکل ہو جائے تو میدان محشر میں ہم تم سے ملاقات کریں گے اور ہمیں وہ ملاقات کفایت کر جائے گی۔ شہزادہ فضل رات کے اندھیرے میں شاہی محل سے نکلا اور اپنی شاندار اور خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا اور فقر و مساکین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا
اور جا کر ایسے چھپ گیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ فضل شہر وسط کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا اور مسکین و فقیر بن گیا۔ اس نے اینٹ بنانے والے ایک تاجر کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ سلطان کا بیٹا شاہی محل کو چھوڑ کر اب درویش بن گیا تھا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، صبح شام دعا میں مشغول رہتا، قرآن کریم حفظ کرتا، سخت گرمی میں بھی روزے رکھتا، رات عبادت میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی بھرپور کوشش کرتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کے کھانے کے پیسے ہوتے، چنانچہ اب اس کے رنج و غم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے تھے اور اس کا تکبر و نخوت سب ختم ہو گیا تھا۔ جب شہزادے کی موت کا وقت آن پہنچا تو اس نے اپنے تاجر کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کا صاحبزادہ ہے۔ نیز اس نے اپنے مالک کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے نلا دلا اور کفنا کر دفن کر دے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر تاجر کے حوالے کر دی کہ وفات کے بعد یہ انگوٹھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ جب شہزادے کا انتقال ہو گیا تو تاجر نے اسے نہلایا دھلایا کفنایا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد انگوٹھی لے کر تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پہنچا۔ جب سلطان کی نگاہ اپنے صاحبزادے کی انگوٹھی پر پڑی تو اسے جھٹکا سا لگا اور چیخ چیخ کر زاروں قطار رونے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے اپنے صاحبزادے کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا مصروفیات تھیں۔ تاجر نے سلطان کو بتایا کہ حضور شہزادہ فضل اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا تھا اور رب العزت کے ذکر و اذکار میں اس کے دن رات بیتتے تھے۔ یہ سب بتانے کے بعد تاجر نے سلطان کو بتایا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان چیخ پڑا اور اس کے ساتھ وزراء بھی زار و قطار رونے لگے۔ ان کی آہ و وزاری سے فضا گونج اٹھی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ در حقیقت شہزادہ فضل نے سعادت و کامرانی کی راہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے قیامت کے روز کی کامیابی کے لیے اپنی راہ بدل لی اور شاہی کرسی کو چھوڑ کر درویشوں کی زندگی کو ترجیح دی اور آخری وقت میں اپنے خدا کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کی اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے عیش و عشرت، آرام و سکون، دنیاوی اثر و رسوخ، دنیاوی خواہشات اور اٹھاٹ بٹ سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک عام اور نیک انسان کی طرح زندگی بسر کی۔